ان کی خطاؤں کے بعد تو ان کو توبہ کی مہلت دیتا ہے۔ آج کی پہلی تلاوت حکمت کی کتاب، اس کا 12 باب، اس کی 13 آیت اور 16 سے 19 آیات مقدسہ۔ کیونکہ تیرے سوا کوئی خدا نہیں جو سب پر مہربان ہے، تاکہ تو دکھائے کہ یہ ناراست فتویٰ جاری نہیں کرتا، کیونکہ تیری قوت تیرے عدل کا شروع ہے، اور چونکہ تو مالک کے کل ہے تو سب پر شفقت کرتا ہے، کیونکہ تو اپنی قوت ان لوگوں کے لیے ظاہر کرتا ہے جو تیری قدرت کاملہ کا یقین نہیں کرتے، اور جو اسے جانتے ہیں تو ان کی جرت کو شرمندہ کرتا ہے۔ پر تو جو اپنی قوت کا مالک ہے نرمی سے انصاف کرتا ہے، اور بڑے صبر کے ساتھ ہم پر حکمران ہے، کیونکہ جب تو چاہے تو قدرت سے کام کرنا تیرے اختیار میں ہے۔ لیکن تو نے اس طرح کے کاموں سے اپنی امت کو یہ سکھایا ہے کہ انسان دوستی راستکار کا فرض ہے، اور تو نے اپنے بیٹوں کے لیے اچھی امید رکھی ہے، کیونکہ ان کی خطاؤں میں تو ان کو توبہ کرنے کی مہلت عطا فرماتا ہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو، آمین۔ زبور نمبر 85، اس کی 5ویں 6 آیت، 9ویں اور 10ویں، 15ویں اور 16ویں آیات مقدسہ۔ تو اے خداوند نیک اور غفور ہے، اور اپنے تمام ملتجیوں پر نہایت رحیم ہے۔ اے خداوند میری دعا سن اور میری منت کی آواز پر کان دھر۔ جماعتی جواب: اے خداوند تو نیک اور غفور ہے۔ تمام قومیں آئیں گی جن کو تو نے خلق کیا ہے، اے خداوند تجھے سجدہ کریں گی اور تیرے نام کی تمجید کریں گی، کیونکہ تو عظیم الشان اور عجیب کام کرنے والا ہے، تو ہی اکیلا خدا ہے۔ جماعتی جواب: اے خداوند تو نیک اور غفور ہے۔ پر تو اے خداوند خدائے کریم و رحیم، طویل الصبر، بے حد شفیق اور وفادار ہے، میری طرف متوجہ ہو اور مجھ پر رحم کر۔ جماعتی جواب: اے خداوند تو نیک اور غفور ہے، آمین۔ روح خود ناقابل بیان آہیں بھر بھر کر ہماری سفارش کرتا ہے۔ ہمارے لیے آج کی دوسری تلاوت مقدس پولوس رسول کا خط رومیوں کے نام، اس کا 8 باب 26 سے 27ویں آیت مقدسہ۔ اے بھائیو، روح بھی ہماری کمزوری میں مدد کرتا ہے، کیونکہ جیسا چاہے ہم جانتے بھی نہیں کہ کیا دعا کریں، مگر روح خود ناقابل بیان آہیں بھر بھر کر ہمارے لیے سفارش کرتا ہے، اور وہ جو دلوں کا جانچنے والا ہے وہ جانتا ہے کہ روح کیا چاہتا ہے، کیونکہ وہ خدا کی مرضی کے مطابق مقدسوں کے لیے شفاعت کرتا ہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو۔ ہیلیلویہ ہیلیلویہ۔ خداوند فرماتا ہے، راہ اور حق اور زندگی میں ہوں، میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس کوئی نہیں آ سکتا۔ ہیلیلویہ۔ کٹائی کے دن تک دونوں کو اکٹھا بڑھنے دو۔ انجیل مقدس متی کے مطابق۔ اے خداوند تیری تمجید ہو۔ اس کے 13ویں باب کی 24ویں سے 43ویں آیات مقدسہ۔ ایک دن یسوع نے ایک تمثیل لوگوں کے سامنے پیش کر کے کہا کہ آسمان کی بادشاہی اس آدمی کی مانند ہے جس نے اچھا بیج اپنے کھیت میں بویا، لیکن جب لوگ سو گئے تو اس کا دشمن آیا اور گیہوں میں زوان بو کر چلا گیا۔ جس وقت پتے لگے اور بالیں نکلیں تب زوان بھی ظاہر ہوا، تو گھر کے مالک کے غلاموں نے آ کر اس سے کہا، اے صاحب، کیا تو نے اپنے کھیت میں اچھا بیج نہ بویا تھا؟ پھر زوان کہاں سے آ گیا؟
اس نے ان سے کہا کسی دشمن نے یہ کیا ہے۔ تب غلاموں نے اس سے کہا کہ کیا تو چاہتا ہے کہ ہم جا کر اسے جمع کریں؟ مگر اس نے کہا نہیں، ایسا نہ ہو کہ جب تم زوان کو جمع کرو تو اس کے ساتھ گیہوں بھی اکھاڑ لو۔ کٹائی کے دن تک دونوں کو اکٹھا بڑھنے دو کہ میں کٹائی کے وقت کاٹنے والوں سے کہہ دوں گا کہ پہلے زوان جمع کر لو اور جلانے کے واسطے اس کے گٹھے باندھ لو، مگر گیہوں میرے کھتے میں جمع کر دو۔ اس نے ایک اور تمثیل ان کے سامنے پیش کر کے کہا کہ آسمان کی بادشاہی اس رائی کے دانے کی مانند ہے جسے کسی آدمی نے لے کر اپنے کھیت میں بو دیا۔ وہ سب بیجوں سے چھوٹا تو ہے، لیکن جب بڑھ جاتا ہے تو سب ترکاریوں سے بڑا اور ایسا پودا ہو جاتا ہے کہ آسمان کے پرندے آ کر اس کی ڈالیوں پر بسیرا کرتے ہیں۔ اس نے ایک اور تمثیل ان کو سنائی کہ آسمان کی بادشاہی اس خمیر کی مانند ہے جسے کسی عورت نے لے کر 3 سا آٹے میں ملا دیا، یہاں تک کہ وہ سب خمیر ہو گیا۔ یہ سب باتیں یسوع نے ہجوم سے تمثیلوں میں کہیں اور بلا تمثیل ان سے نہ بولتا تھا، تاکہ جو نبی کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو کہ میں تمثیلوں کے لیے اپنا منہ کھولوں گا، میں بنائے عالم کے اسرار ظاہر کروں گا۔ تب وہ ہجوم کو چھوڑ کر گھر میں گیا اور اس کے شاگردوں نے اس کے پاس آ کر کہا کہ کھیت کے زوان کی تمثیل ہمیں سمجھا۔ تو اس نے جواب میں کہا کہ اچھے بیج کا بونے والا ابن انسان ہے، اور کھیت دنیا ہے، اور اچھا بیج بادشاہی کے فرزند ہیں، اور زوان بدی کے فرزند ہیں، اور وہ دشمن جس نے اسے بویا وہ شیطان ہے، اور کٹائی کا وقت دنیا کا آخر ہے، اور کاٹنے والے فرشتے ہیں۔ پس جس طرح زوان جمع کیا جاتا اور آگ میں جلایا جاتا ہے، ایسا ہی دنیا کے آخر میں ہوگا۔ ابن انسان اپنے فرشتوں کو بھیجے گا، اور وہ سب ٹھوکر کھلانے والی چیزوں اور بدکاروں کو اس کی بادشاہی میں جمع کریں گے اور انہیں آگ کی بھٹی میں ڈال دیں گے، وہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا ہوگا۔ تب راست باز اپنے باپ کی بادشاہی میں سورج کی مانند چمکیں گے۔ جس کے کان ہوں وہ سن لے۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔